خوش رہنے کا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بول نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے مکمل خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کے ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ خاموشی ایک عجب عبادت ہے، فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ اپنی خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کا کوئی اوقات نہ ہو۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، اور وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتے ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ تاروں کو انسان تب کوڑتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ ایک اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ جب اندر تک گہری خاموشی چاہیے ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ دوسری انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اس قدر زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جن کو خاموشیاں بھا جائے وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا، دکھ، درد، ضد، غصہ، انا، شکر۔ الفاظ صرف چفتے ہیں اور خاموشیاں مار دیتے ہیں۔ خاموشی ہتھیار ہے ان بہادر لوگوں کا جو لفظوں سے کسی کی دل پر وار نہیں کرتے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنے عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔